السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سورہ احزاب کی آیتیں، جیسا کہ پچھلے بھی آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کمالات اور آپ کی خاص شان کا ذکر آیا تھا، آگے بھی اسی بارے میں آیتیں آنے والی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بعض باتوں میں، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک آیت ایسی آ رہی ہے جس میں عام مسلمانوں کو احکام بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں طلاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس کا تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک آیت میں مختصر سا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ تو کسی عورت کو کوئی اس کا شوہر بغیر خلوت صحیحہ، یعنی کہ اس کے ساتھ تنہائی میسر ہونے سے پہلے ہی طلاق دے دے، طلاق کی نوبت آ جائے، تو پھر ایسی مطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہوتی، وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب طلاق دے دی جائے تو پھر حسن اخلاق کے ساتھ کچھ سامان دے دلا کر رخصت کیا جائے، یعنی کہ انہیں ایک کپڑوں کا جوڑا دے اور بہتر طریقے سے رخصت کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ صریحو سرحن جمیلہ سے مراد اچھے طریقے سے، کوئی سخت بات نہ کہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ شریعت اسلام کی حکیمانہ تعلیم دیکھی کہ طلاق کا معاملہ ظاہر ہے کہ آپس میں اختلاف ہو کی وجہ سے، غصے یا ناراضگی یا کسی بھی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کی وجہ سے محبت الفت کا جو بنیاد بننے والی تھی وہی بنیاد ختم ہو رہی ہے، تو نفرت، دشمن، انتقامی جذبہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے ذریعے عین طلاق کے موقع پر مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ حسن اخلاق، حسن معاشرت کا پورا امتحان بھی لے رہے ہیں، جبکہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس عورت نے ستایا ہے، اذیت دی ہے، کیا اس کسی برائی کی وجہ سے جو خطا تعلق پر مجبوری آ گئی ہے کہ اس کو خوب ذلیل کر دیا جائے، اس سے انتقام لیا جائے، لیکن قرآن میں اس بات پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ ایسا ہرگز نہ ہو۔ اور قرآن کریم نے عام مطلقہ عورتوں کے لیے تو ایک بڑی پابندی عدت کی تھی، اور ایام عدت کو شوہر کے مکان میں گزارنے کی بھی لگائی ہے۔ طلاق دینے والے، یعنی کہ جس کے ساتھ خلوت ہو چکی ہے، ایسی عورتوں کو اگر طلاق دے، یعنی کہ 7 وقت گزار چکے ہیں، ان عورتوں کو اگر طلاق دے تو پھر عورت عدت کے دنوں میں شوہر کے مکان میں ہی وقت گزارے گی۔ طلاق دینے والے پر فرض کر دیا گیا کہ اس مدت کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور اس کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ ایام عدت میں وہ اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلے، اور شوہر پر فرض کر دیا گیا ہے کہ ان زمانے میں، عدت کے زمانے میں، اس کا خرچہ بدستور جاری رکھے۔ اور یہ کہ شوہر کے لیے مستحب ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب اس کو رخصت کرے تو کچھ اس کو سامان یعنی لباس وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ صرف وہ عورتیں جن کے ساتھ صرف نکاح کے بول پڑھائے گئے ہیں، تو پھر رخصتی اور خلوت صحبت کی نوبت بھی نہیں آئی ہے ایسی جگہ، تو پھر عدت مستثنیٰ ہے، عدت نہیں کی جائے گی، لیکن مال و متاع یعنی کہ انہیں ایک لباس وغیرہ تو دیا جائے اور اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان والے ہو، اذا نکحتم، جب تم نکاح کر لو، مؤمناتی، کسی مومن عورت سے، ثم پھر طلقتموہن، تم چھوڑ دو ان کو، یعنی طلاق دینے لگو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو چھوا بھی ہو، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ان کو طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہو، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارا، علیہن، ان پر، کوئی حق، من عدتن، کہ تم عدت میں بٹھاؤ، عدت میں رکھنے کا کوئی تم پر حق نہیں بنتا، تعتدونہا، کہ تم اس کی گنتی پوری کرو، تو عدت کی کوئی مدت نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگائے تو، فمتعوہن، ان کو دے دو کچھ فائدہ، وسرحوہن، اور رخصت کر دو ان عورتوں کو، سراحاً جمیلہ، بھلی طریقے سے رخصت کرو۔ یہ ہے عام مومن عورتوں اور مرد کے احکام۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احکام آ رہے ہیں۔ 7 احکام ایسے بتائے جا رہے ہیں جو نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ازواجی زندگی کے خاص احکام ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس میں پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی بیویوں کو، پہلا حکم، یعنی کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے۔
مراد اس سے تمام مسلمانوں کے تو لیے تو یہ بھی بات عام ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں اس وقت 4 سے زیادہ عورتیں تھیں اور وہ سب آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کی خصوصیت۔ دوسری بات یہ بتا التی جس کا آتیتا آپ نے دے دیا ہے اجورہن، یعنی جس کو مہر دے کر آپ نے نکاح کر لیا ہے وہ حلال ہے۔ وما ملکت یمینکا، اور جو آپ کی باندیاں ہوں، مما جو افا اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے۔ تو دوسرا حکم یہ ہے جیسا کہ عام مسلمانوں کے لیے بھی جنگ میں یا کفار سے جنگ کے وقت یا مصالحت کے وقت جو بھی مال آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، سب کے لیے ہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بات اس میں یہ ہے کہ جو کنیز یا مال غنیمت کا حصہ آ گیا ہے یا کنیزوں کو قیمت دے کر خریدا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آگے چل کر جیسا کہ ازواج مطہرات سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے، ویسے ہی ان سے بھی کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ تیسری بات وبنات عمک، اور چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور پھوپھیوں کی بیٹیاں یعنی باپ کے رشتہ دار سے، وبنات خالک، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی جو ہاجرنا معک، تمہارے ساتھ ہجرت کی ہوئی ہے، یعنی کہ تمام عورتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شرط نہیں تھی کہ ہجرت کیے ہوئے ہونا، لیکن جو آپ کے رشتہ دار ہے وہ ہجرت کر کے آئی ہوئی ہونا یہ شرط تھا، وہ آپ کے اگر نکاح میں ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ وامرأۃً، اور عورتیں مومنہ جو مومن ہیں، جو مومن عورتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ کہ جو ہے سو عام طور پہ جو ہے سو مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہے کہ جو ہے سو اہل کتاب سے وہ نکاح کر سکتے ہیں بعض اصولوں کے ساتھ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب نہیں بلکہ مومن عورت ہی حلال ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی نکاح کرے تمام کتاب جو اہل کتاب تھے وہ بھی اسلام قبول کر کے نکاح کرے تھے۔ ان وہبت نفسہا، اگر وہ بخش دے اپنے آپ کو بغیر مہر کے بھی کوئی اگر آپ کے نکاح میں آنا چاہے تو للنبی، نبی کے لیے، ان ارادہ اگر چاہتے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنکحھا، یہ کہ ان سے نکاح کر لے، خالصۃ لک، آپ کے لیے خاص ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ خاص بتا دیے، کیونکہ عموماً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو بھی کہا جاتا ہے تمام مومنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو احکام آپ کے لیے ہی ہے اس کے لیے بتا دیا جا رہا ہے خالصۃ لک، یہ آپ کے لیے خاص ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یہ تمام مومنوں کے لیے یہ احکام نہیں ہے کہ مومنوں کو بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قد علمنا، یقیناً ہم خوب جانتے ہیں، ما فرضنا، جو ہم نے مقرر کر دیا ہے، علیہم، ان پر، یعنی کہ تمام مومنوں پر کیا مقرر کر دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں کیا احکام ہے، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی باندیوں کے بارے میں کیا احکام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دیے ہیں ان کو اللہ بھی خوب جانتے ہیں۔ لکی لا، تاکہ نہ، یکونو ہو، لکی لا یکونو، تاکہ نہ ہو، علیکا، آپ پر، حرجن، کوئی تنگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے، آپ کے لیے کچھ خاص احکام دیے گئے ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ چھٹا حکم جو آ رہا ہے بیویوں میں برابری کا، چونکہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ 1 2 3 جتنے بھی نکاح کریں ان کے لیے لازم ہے کہ شب بصری اور اخراجات میں تمام بیویوں میں برابری رکھنا ان پر لازم ہے، فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کسی بیوی کو چاہے تو اس کے بغیر باری کے بھی قریب لے سکتے، اور کسی کو باری ہونے کے باوجود بھی ان کو ہٹا سکتے، مؤخر کر سکتے ان کی باری۔ ترجی، دور رکھے، منتشا، جس کو چاہے، منہن، ان میں سے، وتؤوی، اور قریب کر لے، جگہ دے دے، الیکا، اپنے پاس، منتشا، جس کو چاہے، ومن ابتغیتا، جس کا جی چاہے آپ کا، ممن، ان میں سے، عزلتا، دور رکھا ہو، قریب کر لے، جس کا جی چاہے اگر کسی کو دور کرے تھے اور ان کو جو ہے سو ان کی باری لانا چاہ رہے تو لا سکتے۔ فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیکا، آپ پر، اس معاملے میں، ذالکا، یہ، ادنا، زیادہ قریب ترین بات ہے،
آنے کے تقررات ٹھنڈی رہیں اعینہن ان کی آنکھیں. دیکھیں نا ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یعنی کہ اگر ان کا حق مارے جا رہا تب ان کو جو ہے تو تکلیف ہوں گی، لیکن ان کا حق ہی یہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اختیار کرے وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے دیا گیا. تو اب تمہارے لیے کوئی لازم نہیں رہا، تمہارا حق مارے جانے کا تم کو کوئی خوف نہیں ہے. تو اب تم ایک دوسرے پہ کوئی ترجیح دے رہے ہیں، کسی کو اس بات کا بھی احساس نہ ہو. بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ جیسا سلوک کرے رات گزارنے کے بارے میں، قریب رکھنے کے بارے میں، تو اس پر وہ خوش رہیں. لیکن دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کے ساتھ برابرداری کا ہی سلوک کرے اور سب کی دلجوئی برابرداری کے ساتھ ہی کرے. ولا اور نہ یحزن غم کھائیں، ویرضین اور راضی رہیں، بما جو کچھ آتیتہن آپ نے ان عورتوں کو دیا ہے، کلہن تمام سب عورتیں اس بات پر خوش رہیں، سب بیویاں. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم خوب جانتے ہیں، ما فی قلوبکم جو بھی تمہارے دلوں میں ہے. وکان اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً خوب جاننے والے، حلیماً بہت بردبار تحمل والے. لا یحل نہیں ہے حلال لکا آپ کے لیے نساؤ کوئی اور عورت میں بعدی اس کے بعد. اب یہاں سے جو ہے سو اب تک جو احکام تھے اب یہاں پر سے روک لگا دیا گیا. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور عورت حلال نہیں، یعنی کہ آپ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتے. جیسا کہ ازواج مطہرات کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور عورتوں سے نکاح، کوئی اور مرد ان سے نکاح نہیں کر سکتے. ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب پابندی لگا دی گئی. اب اس کے بعد آپ کوئی عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری اور کوئی بیوی دوسری عورت سے نکاح کر سکتے، یعنی کہ تعداد اور عورتیں سب مقرر ہو گئی ہیں. لا یحل نہیں ہے حلال لکا آپ کے لیے نساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان یتبدلا اور نہ ہی یہ کہ تبدیل کر دو تم، بدل لو، بہن ان عورتوں کو، من ازواج کوئی دوسری عورت سے نکاح کرو، ایک کو ہٹا دو، ایسا گنتی بھی نہیں. یہ تمام کی تمام اب آپ کی بیویاں ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ چاہے کتنا بھی بھلا لگے، حسنہن ان کی خوبصورتی، ان کی بھلائیاں، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ سوائے تمہاری باندیوں کے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، رقیبہ نگہبان، اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. وَمَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.